رات کے 10 بج رہے تھے۔ حیران ہوتے اس نے دروازے کا نوب گھمایا اور کھولا۔ قہقوں کی آواز اب واضح سنائی دی گئی۔ اندر جمل اور اس کی دو دوستیں موجود تھیں، جو دروازہ کھلنے پر اچانک دروازے کی جانب دیکھنے لگ گئی تھیں۔ زاویہ اپنی بے اختیاری پر بے ساختہ ہی حجول ہو گیا۔ بھائی اس وقت آپ یہاں؟ جمل نے زاویہ کو دیکھتے ٹھیکے انداز میں پوچھا۔ نوریہ یہاں نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا، یقیناً وہ فریش ہو رہی تھی۔ کمرے میں جمل، اس کی دو دوستیں اور دوسری دو مہندی آرٹسٹ موجود تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں نہیں گئی ابھی تک؟ الٹا ان کو آنکھیں دکھا کے بولنے لگا۔ جمل نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی دوستوں نے یہیں رکنا تھا، کیونکہ جمل نے نہ صرف ان کے والدین سے بات کر چکی تھی، بلکہ اس نے زینیہ سے بھی ان کی بات کروائی تھی، اور ابھی تو ان سب نے مہندی لگوانی تھی۔ ہم نے آج اسی کمرے میں رہنا ہے، جمل نے لفظوں پر زور دیتے جتایا کہ کہیں وہ کہیں نہیں جانے والی۔ ہرگز نہیں، میری بیوی نے آرام کرنا ہے، تم لوگ اس کے سر پر بیٹھی رہو گی۔ پارلر والی دونوں لڑکیوں نے گھور کر اس بدتمیز دولہے کو دیکھا۔ آپ کی بیوی نے کوئی آرام نہیں کرنا، ان کو مہندی لگے گی ابھی، وہ کل آرام کر لیں گی۔ زاویہ نے نگل لینے والی نظروں سے جمل کو دیکھا۔ بتایا نہیں آپ نے کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں؟ جمل بولتی ہوئی اٹھ کر واش روم کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی، وہ چہرے پر پانی کے تھپیڑے مارتی۔ نوریہ کے کان اس کی آواز پر کھڑے ہوئے۔ مجھے نوریہ سے کچھ کام تھا۔ ایسا کون سا کام ہے آپ کو نوریہ سے؟ وہ نہیں مل سکتی۔ نوریہ نے چھمبے سے جمل کی بات سنی اور نل بند کرتے ٹاول سے چہرہ خشک کرنے لگی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ ہے کہاں نوریہ؟ زاویہ نے کمرے میں یہاں سے وہاں نظر دوڑائی۔ دادوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ انہیں آپ سے ملنے نہ دیا جائے، بدشگونی ہوتی ہے۔ جمل کی بات سنتے نوریہ کو اندازہ ہو گیا کہ کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ زاویہ آیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار ماتھے پر گیا۔ کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، زیادہ فضول کی باتیں نہیں کرو تم، جاؤ اپنی دوستوں کو باہر لے کر جاؤ۔ ایسا بھی کیا کرنا ہے آپ نے کہ ہم باہر جائیں؟ جو بات ہے وہ آپ ہمارے سامنے بھی کر لیں ادھر آئیں۔ نوریہ واش روم میں ہے، آپ نے جو کہنا ہے یہاں سے کہہ دیں، وہ سن لے گی۔ جمل کی بات سنتے زاویہ نے دانت پہ دانت جمائی۔ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ جمل، وہ 2023 ہے، 1999 نہیں کہ میری بیوی کو 7 پردوں میں رکھا ہے تم لوگوں نے۔ زاویہ کے دانت پیس کر کہنے پر جمل نے آنکھیں گھمائی۔ لیکن آپ 1996 کے ہی پیدائش ہیں، اور ہماری ایک عدد دادوں ہیں جن کے کہنے پر ہی یہ رسم ہو رہی ہے۔ آپ کو جو کہنا ہے دادوں سے کہیں جا کر۔ جمل نے سنجیدگی سے کہتے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، اور زاویہ نے مٹھی بھیج لی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر زدشدہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جمل نے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور پلٹ کر لڑکیوں کو دیکھا۔ اگلے ہی پل ان کے قہقہے کمرے میں گونج رہے تھے۔ کیا ہوا؟ نوریہ نے واش روم سے باہر نکلتے خود کو انجان ظاہر کیا۔ وہ اپنی شرمندگی چھپا رہی تھی۔ آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی واش روم میں؟ جمل کی دوست صدف نے اسے دیکھتے کا سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ جھوٹ بول دی۔ وہ شیشے کے سامنے جا کھڑی اور بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ اچھی بات ہے، کچھ نہیں ہوا۔ جمل ہنس کر کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نوریہ نے شکر کیا، ورنہ وہ بری طرح شرمندہ ہو جاتی۔ مسلسل بجنے والے فون پر وہ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے تکیے کے پاس پڑا فون اٹھا کر مندی مندی آنکھوں سے اسکرین پر جگمگاتا دانیال کا نام دیکھا۔ کال کاٹ کر اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ چہرہ موڑ کر اس نے ارشمیر کی خالی جگہ کو دیکھا۔ وہ کل رات پاستہ بنانے اور کھانے کے بعد کمرے میں واپس آئی تو ارشمیر سو چکا تھا، اور کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ کر رامین کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا۔ پھر اس نے واش روم کی بند لائٹ اور ادھکھلے دروازے کو دیکھا۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ شاید گھر پر ہی نہیں تھا۔ ہلکا سانس بھرتے وہ واپس سر تکیے پہ رکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ دیر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے کے بعد وہ کمفرٹر دور کرتی بیڈ سے اتری اور واش روم میں بند ہو گئی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے اسے کچن کا دروازہ دیکھتے اچنبھا ہوا۔ وہ کچن کے پاس آئی اور دروازہ کھلا تھا۔ ارشمیر اس کی جانب پشت کیے شیل کے پاس کھڑا تھا، جہاں وہ کل کھڑی تھی۔ رامین کی آمد پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سویا سویا سا نم چہرہ لیے کھڑی تھی۔ رامین نے کٹنگ بورڈ پر پڑا پیاز دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رامین نے باؤل میں پھینٹ کر رکھے انڈے اور چولہے پر پڑا پین دیکھتے سوال کیا۔ ناشتہ بنا رہا ہوں۔ وہ اس کے بے داغ چہرے سے نظر ہٹاتا پیاز کاٹنے لگا۔ آپ مجھے اٹھا دیتے، یہ آپ نے کے کرنے والے کام نہیں ہے، رامین نے کچھ دن پہلے کہا یا اس کا جملہ اسی کو لٹایا تو وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ ہمارے یہاں نئی دلہنوں سے کام نہیں کروایا جاتا، مگر ہمارا نکاح تو پرانا ہو چکا ہے نا۔ رامین کا لہجہ ذرا سا طنزیہ تھا۔ وہ اب کی بار مسکراہٹ روک نہ سکا، مگر رامین نے اس کی مسکراہٹ نہ دیکھی۔ آپ ہٹے، میں کر لوں گی، رامین نے اسے وہاں سے ہٹنے کو کہا۔ تم بعد میں چائے بنا لینا، ابھی خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ ارشمیر نے کٹے ہوئے پیاز پھیٹے ہوئے انڈے میں ڈال دیے۔ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتی میں۔ رامین کچن میں ایک نظر دوڑانے کے بعد شیلف پر ارشمیر کے قریب ہی بیٹھ گئی۔
پھٹے ہوئے انڈوں میں مسالے ڈالتے اس نے ایک نظر رامین پر ڈالی جو اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھونا چاہتی تھی مگر اس نے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ تم پراٹھا کھا لو گی؟ ارشمی نے فریج سے آٹا نکالتا سوال کیا۔ آپ پراٹھے بنائیں گے؟ رومی کا لہجہ حیرت پر تھا۔ نہیں بنا سکتا۔ ارشمی نے آٹے کا باؤل شیلف پر رکھتے ایک نظر اس پر ڈالی۔ رامین تو آٹا دیکھ کر ہی حیران تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ کل تو ناشتے ہی باہر سے لایا تھا۔ نہیں آپ، پراٹھا تو مجھے بھی نہیں بنانا آتے۔ تو یہ تمہاری سستی اور کاہلی ہے کہ تم نے پراٹھا بنانا نہیں سیکھی۔ دی جان کی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں یہ سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ خشک آٹا بھی پاس ہی رکھنے کے بعد اب پیڑے بنا رہا تھا۔ رامین نے ستائش سے اسے دیکھا جو بڑی مہارت سے سارا کام کر رہا تھا بغیر کچن میں گند ڈالے، جبکہ اس کے سست اور کاہل کہنے پر وہ خفا سی ہوئی۔ بتاؤ کھاؤ گی یا نہیں؟ ارشمی نے اس کی خاموشی پر سوال کیا۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ رامین نے آئی بروز کہی۔ ہاں میں باہر سے جا کر لے آؤں گا جو تم کھانا چاہو۔ رامین نے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو روک نہیں سکی تھی۔ نہیں، میں آپ کے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھانا پسند کروں گی۔ ارشمی نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اور میں تمہیں کھانا پسند کروں گا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی تھائیز کے دائیں بائیں شیلف پر رکھتا بغیر اس کی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے بولا تو رامین کے چہرے پر سرخی دوڑی اور دھڑکن تیز ہوئی۔ حلق تر کرتے اس نے تھوڑا سا نیچے سرکنے کی کوشش کی مگر ارشمی نے شیلف پر پڑے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تو رامین سانس روک گئی۔ نہ جانے کچن میں آنے کے بعد کون سا رومانس سوجنے لگا تھا اسے۔ ناشتہ رامین نے آٹے کی جانب اشارہ کیا تو ارشمی کے ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ آئی۔ بہت ڈرتی ہو تم مجھ سے؟ رامین نے بے اختیار اس بات میں ہلایا جسے وہ فوراً ہی وہ انکار میں سر ہلا گئی۔ ہاں یا نہ؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ پتہ نہیں۔ رامین نے اس کی دو معائنی نظروں پر پلکوں کی جھالر کے ساتھ ذرا سا چہرہ بھی جھکا لیا۔ نہ جانے اس شخص کے سامنے یہ شرم اور جھجک کہاں سے اس میں سما جاتی تھی کہ اسے اپنے آپ پر حیرت ہونے لگتی تھی۔ ایسی تو وہ کبھی نہ تھی۔ کیا پتہ ہے پھر تمہیں؟ ارشمی نے شہادت کی انگلی کو ذرا سا موڑ کر اس کی تھوڑی تلے چہرہ اوپر کیا مگر نظریں رامین کی اب بھی جھکی رہی تھیں۔ یہی کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے ناشتہ چاہیے۔ اس کی بات پر ارشمی نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتا مسکراہٹ دبائی۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر ذرا سا آگے ہوتے اس نے رامین کی تھوڑی پر اپنے لب رکھے اور اس کے لمس پر رامین کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہوئیں۔ ارشمی کے نیچے ہونے پر رامین نے شیلف سے اترنا چاہا مگر ارشمی نے اسے ٹوک دیا۔ خبردار اگر تم کچن سے باہر نکلی ہو تو بیٹھی رہو۔ ارشمی کے انداز میں وارننگ تھی۔ کیوں؟ رامین نے جھجک سائڈ کرتے طرف کر سوال کیا۔ ارشمی نے کہا۔ ایک مرتبہ اسے گھورا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ منہ بناتی وہ وہیں بیٹھی رہی مگر دھڑکن اب بھی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ نوریہ بچے اٹھ جاؤ، بارات کا ڈریس آ گیا ہے تمہارا۔ زینیا نے اس کے کمرے میں آتے کھڑکیوں پر سے بھاری پردے ہٹائے تو روشنی چھن کر اندر آتی کمرہ روشن کر گئی۔ نوریہ نے کسمسا کر ذرا سی آنکھیں کھولیں اور دوبارہ کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اللہ اللہ، سارے بیڈ پر مہندی لگی ہے۔ زینیا نے سوکھی ہوئی مہندی کے ذرے چادر پر بکھرے دیکھ کر کہا تو اس کی بات پر نوریہ نے ایک مرتبہ پھر مندی آنکھیں کھولی اور اپنا مہندی سے بھرا ہاتھ دیکھا۔ نوریہ اٹھ جاؤ بیٹا، دیر ہو جائے گی۔ زینیا اب کی بار اس کے پاس آتے اس کے تکیے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ اٹھ رہی ہوں آنٹی، تھوڑی دیر میں بس۔ بیٹا جی آج آپ کی بارات ہے، تھوڑی دیر کے چکر میں زیادہ دیر کر دو گی؟ نوریہ نے دوبارہ آنکھیں کھولتے زینیا کو دیکھا جو چہرے پر کوئی ماسک لگائے کھڑی تھی۔ نیند میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ جوان ہونے کی کوشش کر رہی ہیں آپ؟ سونے اور نیند پوری نہ ہونے کے بعد اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ کیا مطلب کوشش کر رہی ہوں؟ تم مجھے بڈھی بول رہی ہو؟ زینیا نے گھور کر نوریہ کو دیکھا جس کے چہرہ اس وقت چمک رہا تھا۔ بے شک اس پر بے حد روپ آیا تھا، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا مرجھائے ہوئے گلاب سے وہ تر و تازہ گلاب بن گئی تھی۔ میں نے بڈھی تو نہیں کہا مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ 27 سالہ 2 جڑواں بچوں کی ماں ہیں۔ نوریہ بولتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب سوچ رہی کہیں زینیا کھینچ کر لگا ہی نہ دے۔ بادھا ہو جاؤ نوریہ، زاویہ کی رنگ میں رنگ دی جا رہی ہو تم۔ زینیا کی بات پر اس کے سوئے سوئے چہرے پر رنگ بکھرے اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں پہ لگی مہندی کو دیکھا، پھر فوراً ہی وہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ چہرے کے ساتھ صاف ستھری گردن دیکھی اس نے شکر کا سانس لیا۔ ساری رات وہ اس مہندی کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں سکی اور اتنی بے چینی اتنی احتیاط کے بعد بھی اس کے چہرے پہ مہندی کا چھاپا لگا ہوتا تو یقیناً وہ رونے بیٹھ جاتی۔ نوریہ شکر ہے آپ نکل آئی یار، انتظار نہیں ہو رہا مجھ سے مزید۔ واش روم سے باہر قدم رکھتے اس نے زمل کی بات سنی تو اس کی جانب دیکھتے جو اس کی بیڈ پر برس جمان تھی وہ ایک ڈبہ اس کے ہاتھ پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کس چیز کا انتظار نہیں ہو رہا تم سے؟ نوریہ نے سوالیہ انداز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کہیں ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور جمل کے چہرے سے بھی اس کی بے آرامی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یہاں آئیے، دیکھیں میری گردن۔
زمل نے اسے اپنی پاس بلاتے چہرہ اوپر اٹھاتے اسے اپنی گردن دکھائی۔ نوریہ متجسس سی اس کی جانب بڑھی، مگر اس کی گردن پر مہندی کا پرنٹ دیکھتے وہ بے اختیار ہی سے ہنس پڑی۔ پیارا لگ رہا ہے اس کو، میں کوور سے کور مت کرنا۔ نوریہ سے تنگ کرتے اس کے پاس بیٹھی تو زمل نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، مہندی تو ہوتی ہی گردن پر لگانے کے لیے، بلا وجہ ہاتھوں پر لگوا لی۔ زمل نے جل بن کے کہنے پر وہ ایک مرتبہ پھر ہنسی۔ اچھا نہ خیر ہے، یہ ڈریس ہے کیا؟ نوریہ نے سوالیہ نظروں سے زمل کے پاس پڑے ڈبے کو دیکھا۔ ہاں نا، جلدی کھولے اسے، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ زمل نے وہ بھاری ڈبہ اٹھا کر اپنے اور نوریہ کے درمیان رکھا تو ایک سیاہ باکس پر بندے سرخ ربن کو نوریہ نے انگلی سے چھوا۔ دیکھیں ہوا تو ہے، اتنا کیوں ایکسائٹڈ ہو رہی؟ دیکھا ہوا تو ہے، اتنا کیوں ایکسائٹڈ ہو رہی؟ نوریہ اس کے پاس پرجوش ہونے پر بولی اور اس کے سرخ رنگ کے ربن کو کھولنے لگی جس سے ڈبے کو اچھے طریقے سے بند کیا گیا تھا۔ نہیں، جو جوڑا اس میں ہے وہ نہ تو آپ نے دیکھا ہے، نہ میں نے، نہ کسی اور نے۔ زمن کے کہنے پر نوریہ نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ اس میں شادی کا جوڑا نہیں ہے؟ ہے تو وہی، لیکن وہ والا نہیں جو آپ نے اور تائی امی نے پسند کیا تھا۔ نوریہ نے ربن سائڈ کرنے کے بعد زمل کی نظر اٹھا کے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ تو باکس کھلنے پر پتہ لگے گا، جلدی کریں۔ نوریہ نے بھی ایکسائٹڈ ہوتے باکس کھولا۔ باکس کھولتے ہی جس چیز پر اس کی نظر سب سے پہلے پڑی وہ ایک سیاہ شیٹ کے اوپر پڑا سیاہ رنگ کا ہی چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر سنہرے الفاظ میں کچھ لکھا تھا۔ نوریہ نے فوراً وہ کارڈ اٹھاتے اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ تمام حقوق رکھنے والے کی طرف سے جو اپنے حقوق سے کسی صورت دربردار نہیں ہوگا، سو ویئر اٹ۔ نوریہ کی آنکھیں ذرا سی کھل گئیں۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر وہ سیاہ رنگ کی شیٹ ہٹائی تو اس کی نظر گہرے سرخ رنگ کے اس جوڑے پر گئی۔ پل میں اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ یہ وہ جوڑا نہیں تھا جس کا آرڈر اس دن وہ دو لوگ دے کر آئے تھے۔ یہ بالکل ہی مختلف تھا اور بے حد خوبصورت۔ اس نے بوتیک میں یہ جوڑا بھی دیکھا تھا، مگر ورکر کا کہنا تھا کہ اس کی فٹنگ کے لیے انہیں تھوڑا زیادہ وقت چاہیے۔ نوریہ کی آنکھوں میں ستائش اتری اور اس کی خوبصورتی پر لب ذرا سے کھل گئے۔ اسے ماننا پڑا تھا کہ اس کے شوہر کی پسند عام نہیں تھی، وہ ہر چیز میں پرفیکٹ تھا سوائے محبت کے۔ نہ تو اسے محبت کرنا آتی تھی، نہ ہی قبول کرنا آتی تھی، اور اگر آتی بھی تھی تو کم از کم نوریہ کے سامنے اس نے خود کو سنگ دل ہی کر رکھا تھا۔ مگر پھر اپنی محبت سے پسند کیا یہ جوڑا؟ محبت سے کیا یہ اس کے انداز محبت تھا؟ وہ اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، یا پھر وہ اسے بیوقوف بنانے کا نیا طریقہ؟ نوریہ، زمل نے آواز پر وہ چونک کر خیالات سے نکلی۔ کہاں کھو گئی ہیں؟ وہی دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے۔ زمل نے جوڑے کو ہاتھ لگاتے کہا تو نوریہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ کچھ ایسا ویسا سوچ کر اپنا خاص دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دماغ پر کب کس کا زور چلتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ پہن کر بھی دیکھیں، فٹنگ خراب ہوئی تو ہم اسے واپس بھیج سکتے، شام 7 بجے تک کا وقت ہے۔ زمل کی بات پر نوریہ خاموش رہی۔ وہ تو ابھی تک اس شوق میں تھی کہ زاویار نے کس چالاکی سے اس کا پسند کیا جوڑا اپنی پسند میں بدل دیا، کیونکہ وہ اپنی دلہن کو اپنی پسند کے جوڑے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ نوریہ کی دھڑکن تیز ہوئی، وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ نوریہ، ڈریس دیکھا تم نے بیٹا؟ پہن کر بھی دیکھ لو، بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ زینیہ کمرے میں داخل ہوئی تو زمل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ نوریہ کو ڈریس پہن کر دیکھنے کا کہتی ان دونوں کے پاس آئی، مگر ڈبے پر پڑا جوڑے پر نظر پڑی تو بولی، ارے یہ تو غلط ڈریس بھیج دیا ہے ان لوگوں نے۔ اس کے لیے تو منع کر دیا تھا نا اس نے کہ یہ اتنی ارجنٹ بیس پر نہیں مل سکتا۔ زینیہ نے ان دونوں کو دیکھ کے کہا تو نوریہ اب بھی خاموش رہی، جبکہ زمل نے سر ہلایا۔ جی ہاں، مگر وہ کیا ہے نا تائی جان کہ آپ کا بیٹا اتنا سیدھا نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں، اور باقی ہم سب بھی۔ داوی بھائی نے نوریہ کا ڈریس اپنی پسند سے چینج کروا لیا اور اس میں زمل عظیم نے پورا ساتھ دیا ہے۔ زمل نے سارے قصے کی جگہ مختصر کہتے ہوئے آخر میں فخریہ انداز اپنایا تو ایک پل کو زینیہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ زاوی نے ڈریس بدل دیا؟ زمل نے زور سے سر ہلانے پر زینیہ نے آنکھیں کھل سی گئیں۔ یا میرے خدا، یہ لڑکا بالکل ہی کھسکا ہوا ہے، نہ جانے کہ کیسی فٹنگ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں۔ اگر اتنا ہی شوق تھا اپنی پسند خریدنے کا تو وقت پر چلا جاتا اس کے ساتھ شاپنگ پر۔ زینیہ کے کہنے پر وہ بھاری جوڑا نکالا تو زمل نے باکس سائڈ پر کیا اور بیڈ پر اترتی زینیہ نے بیڈ پر گہرے سرخ رنگ کا گاؤن پھیلایا تو پورا بیڈ چھپ سا گیا، مگر اس کا گھیر زیادہ تھا۔ سر سے چوٹی تک سرخ گاؤن تھا جو لہنگے جیسی لک دے رہا تھا، مگر وہ 3 نہیں بلکہ 2 پیس تھا۔ ویسا ہی سرخ دوپٹہ جس پر مرون موتیوں سے ہلکا کام ہو رکھا تھا، جبکہ گاؤن پر بھی ہم رنگ موتیاں لگی تھیں، مگر کام اچھا خاصا بھاری تھا۔ آنکھوں میں ستائش لیے دل ہی دل میں وہ زاویار کی پسند کو سراہ رہی تھی جب زمل نے اس کا فون اس کی جانب بڑھایا۔
نوریہ نے سوالیہ نظریں زمل پر ڈالتے فون پکڑا اور اسکرین پر نظر آتے نوٹیفیکیشن کو دیکھا۔ وہ زاویہ کی جانب سے آیا میسج تھا۔ نوریہ نے ایک نظر دینیا پر ڈالی جو جوڑے کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ نوریہ نے ہلکا سا سانس بھرا اور اٹھ کر کھڑکی کی جانب آئی۔ نوٹیفیکیشن پر کلک کرتے اس نے زاویہ کی جانب سے موصول ہوئے میسج کو پڑھا۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ میری پسند تمہیں بری نہیں لگی ہوگی، اگر لگی بھی ہے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس گاؤن کے علاوہ تمہیں کسی دوسرے جوڑے میں نہیں دیکھنا چاہتا اور اس گاؤن کو پہننے کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ڈیئر وائف۔ نوریہ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس میسج کو پڑھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے زاویہ چاہتا کیا تھا، کبھی تپتی دھوپ میں لا کھڑا کرتا تھا تو کبھی گھنا بادل بن جاتا تھا، لیکن نکاح کے بعد سے تو واقعی بادل بن گیا تھا جو ہر وقت اسے چھاؤں میں رکھتا تھا۔ مگر پھر بھی نوریہ کو یہ سب ایک کھیل لگ رہا تھا، وہ اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا اور نوریہ کو وہ اپنی کھیل میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ دن بدن اس کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی اور زاویہ نہ جانے کون سا ناٹک کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا۔ میں اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی، مجھے اس کی چالوں کو اسی پر الٹانا ہوگا، اس کی چپڑی باتوں کو میں محبت نہیں سمجھ سکتی، وہ یقیناً مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ دینیا نے پلٹ کر نوریہ کو دیکھا جو فون ہاتھ میں پکڑے غیر بھری نقطے کو گھورتی پوری طرح سے زون آؤٹ ہو چکی تھی۔ نوریہ کیا کر رہی ہو بھائی، ادھر آؤ اور پہنو اسے۔ نوریہ نے تمام خیالات جھٹکے اور ہونٹوں میں مصنوعی سی مسکراہٹ سجائے۔ وہ خوش تھی اپنی شادی پر مگر کہیں نہ کہیں خوفزدہ بھی تھی کیونکہ زاویہ سے کوئی بعید نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ زاویہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کرتا نوریہ کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اس نے کیا کرنا تھا وہ سوچ چکی تھی، بس خود جو مضبوط بننا تھا تاکہ اپنے خیالات پر عمل بھی کرے۔ تمہارا فون رنگ کر رہا ہے، ڈائننگ ٹیبل پر پیٹ رکھتی رامین نے چہرہ موڑ کر اشمیر کو دیکھا جو کمرے سے نکل رہا تھا۔ رامین نے اس سے پوچھا نہیں کہ کال کس کی تھی، یقیناً دانیال کی ہوگی، اسی کی کال پر تو وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی، لیکن رامین نے خاموشی سے اشمیر کو دیکھا تھا، اسے لگا وہ دانیال کے بارے میں پوچھے گا۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ تمہارے بابا کی کال تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب آتا کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ رامین جگہ میں کھڑی رہی اور پھر بغیر کچھ کہے اس نے بھی اپنی نشست سنبھالی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے؟ ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اس کی پلیٹ میں آملیٹ کا پیس رکھتے اشمی نے سنجیدگی سے کہا۔ کس بارے میں؟ رامین نے اس کے ہاتھوں کو حرکت میں دیکھا جو اب گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ تمہارے بابا کے بارے میں۔ اشمی نے گلاس کے پاس رکھا تو اس کی بات سنتی رامین نے ہلکا سا سانس بھرا۔ میں سکون سے ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے حد دھیمے لہجے میں کہا تو اشمی چند لمحے اسے دیکھا گیا۔ کر لو، لیکن بعد میں تم اس ٹاپک سے بھاگ نہیں سکتی۔ جواب پر اس نے محض سر کو ذرا سی جنبش دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈش میں چائے کے 2 کپ رکھتے وہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی جہاں ڈائننگ پر کچھ فاصلے پر بڑا صوفہ رکھا تھا اور سامنے ہی دیوار میں ٹی وی نصب تھا۔ اشمی نے نظریں ٹی وی پر چلتے نیوز چینل کی ہیڈ لائنز پر تھیں جبکہ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگایا وہی پنجابی میں شاید نقوی صاحب سے بات کر رہا تھا۔ رامین نے ڈش درمیان ہی میز پر رکھا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ آگے ہوتے اس نے چائے کا کپ اٹھا کر اشمیر کی جانب بڑھایا جس نے سر ذرا سا خم کرتے اس کے ہاتھ سے بھاپ اڑاتے چائے کا کپ تھام لیا۔ چند ایک بات کرنے کے بعد اشمیر نے کال منقطع کی، فون سائڈ پر رکھا اور ریموٹ اٹھایا۔ رامین کو لگا تھا وہ ٹی وی کی آواز بڑھائے گا اور رامین کو یہاں سے اٹھ کر جانا پڑے گا کیونکہ اسے نیوز سخت ناپسند تھی اور جب تک ذکر بھی الیکشنز کا ہو۔ مگر ٹی وی کی اسکرین بلینک ہوتی دیکھ کر اس نے رامین نے رخ اشمیر کی جانب کیا۔ مومل کہہ رہی تھی تم لوگوں کا رزلٹ آ گیا ہے۔ رامین نے سر اس بات میں لایا ان دونوں کی گریجویشن ہو گئی تھی۔ الحمدللہ رزلٹ اچھا آیا ہے۔ اشمیر نے اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ دیکھی۔ انٹرنشپ کرنی ہے تم نے؟ ارادہ تو تھا، وہ چائے کا سپ لیتی ہوئی بولی تھی۔ تھا؟ اشمیر نے آئی بروز چکا کر اسے دیکھا۔ ایگزامز کے بعد جانا تھا بابا کے ایک فرینڈ کے آفس، لیکن قسمت میں آپ تھے۔ اشمیر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ رامین نے فوراً ہی گڑبڑا کر کہا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا یا نہیں؟ برا نہیں ہوا، اچھا ہی ہوا، بلکہ بہترین ہوا۔ آخری 3 الفاظ اس نے خاصی ہلکی آواز میں ادا کیے مگر کسی حد تک اشمیر اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی چائے کا مگ لبوں سے لگایا اور پہلے سپ لیتے ہی اس کے چہرے پر خوشگوار تاثر ابھرا۔ توقع کے برخلاف چائے بہت اچھی تھی۔ رامین نے اس کے تاثرات نوٹ کیے۔ نہیں کیے؟ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اشمیر نے اس کی جانب دیکھتے کہا تو رامین کے چہرے پر نرمی سی پھیلی۔ آپ میرے لیے پہلے ہی کافی کچھ کر چکے ہیں۔ وہ اس کے تیکھے نئے نقش کو دیکھتی مشکور لہجے میں بولی۔ میں تمہاری انٹرنشپ کے متعلق کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے سے اپنی بہکتی نظریں ہٹا گیا۔ جانتی ہوں، میں اور مومل مل کر ہی کچھ کر لیں گے۔ اشمیر نے سر ہلایا۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔
تمہیں اپنے والد سے بات کرنی چاہیے۔ ارشمیر نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، اسے لگا تھا وہ اپنی نظریں ہٹا لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی اسے دیکھ رہی تھی، انہی تاثرات کے ساتھ۔ ہاں، ارشمیر کی بات پر بھی اس کے تاثرات بدلے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ سکون سے بیٹھ کر بات کر لو، سن لو، ان کی کچھ اپنی کہہ دینا۔ ارشمیر نے رامین کے سر کو اس بات میں ہلتا دیکھا۔ وہ مان رہی تھی اتنی آسانی سے رامین سن رہی ہونا۔ ارشمیر کو لگا شاید وہ اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دے رہی، آپ کو ہی تو سن رہی ہوں۔ وہ بے اختیار کہتی ہوئی کہہ گئی، اس سے پہلے کہ اپنی کہی جملے پر وہ خود ہی سڑپڑا جاتی یا گڑبڑاتی، اور اس نے ارشمیر کو اپنی مسکراہٹ روکتے دیکھا۔ اسے رامین کی بات اچھی لگی۔ مسکراہٹ روکنا ضروری نہیں، بڑبڑاہٹ کرتے اس نے مگ لبوں سے لگایا۔ ارشمیر اب کی بار واقعی مسکراہٹ نہ روک سکا تو خود بھی چائے کا سپ لیتا۔ تم جانتی ہو نا جمل کون ہے؟ وہی لڑکی جس کے ساتھ تم کل گئی تھی۔ رامین نے ہلکا سا سر ہلاتے چائے کا گھونٹ حلق میں اتارا۔ آج بھی وہیں تمہیں وہیں جانا ہے کیونکہ وہ تمہاری سوتیلی بہن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ سرد رویہ رکھو، وہ کچھ نہیں جانتی اس بارے میں۔ اب کی بار رامین خاموش رہی، نہ اس نے سر ہلایا نہ کچھ کہا۔ اور ادریس جدی سے ملنے کی تیاری کرو، تم ایک مرتبہ ان سے مل لینا چاہیے۔ ارشمیر کے کہنے پر رامین نے آنکھیں گھمائی تو ارشمیر نے اسے گھورا۔ ساری غیر ضروری باتیں کر لی ہم نے، اب ضروری باتیں کب کریں گے؟ رامین نے کپ خالی کرتے میز پر رکھ دیا۔ کون سی ضروری باتیں؟ کس بارے میں؟ ارشمیر نے الجھتی اسے دیکھا۔ ہمارے بارے میں۔ اس کی آواز ہلکی تھی مگر اتنی نہیں کہ ارشمیر کے کانوں تک نہ پہنچتی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کا موبائل بجنے لگا۔ ارشمیر نے پہلے اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا اور پھر رامین کو۔ رات کو کرتا ہوں میں تم سے ہمارے بارے میں بات۔ وہ لفظ پر خاصا زور دے کر بولا تو رامین نے تھوک نکلا۔ کال اٹینڈ کرتا وہ اس کے پاس سے اڑ گیا۔ پلیز آپ مجھے میک اپ کرنے دیں، تیسری بار آپ کے فاؤنڈیشن سیٹ کی ہے میں نے۔ اس کی آنکھوں میں چوتھی بار نمی آتی دیکھ کر بیوٹیشن نے عاجز آتے کہا۔ جمل نے نوریہ کی جانب دیکھا۔ ایک منٹ پلیز۔ اس نے اپنی بیوٹیشن کو روکنے کہا، اسے اپنی کرسی سے اتر کر نوریہ کی جانب، جس کا رخسار ایک مرتبہ پھر بھیگ چکا تھا۔ نوریہ کیا ہوا ہے یار، اتنا کون روتا ہے؟ جمل نے ٹیشو کی مدد سے رخسار پر بہتا اس کا آنسو صاف کیا۔ وہ جانتی تھی نوریہ کو یقیناً اپنے والدین کی یاد آ رہی ہوگی، مگر وہ گھر میں ہی حد سے زیادہ رو چکی تھی۔ صبح سے ہی جمل نوٹ کر رہی تھی نوریہ کو کچھ تو ہوا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ اداس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کی وجہ جاننے کی وہ سر توڑ کوشش کر چکی تھی مگر نوریہ خاموش رہی تھی۔ دینیا آنٹی کو بلاؤں کیا؟ کچھ بتا بھی نہیں رہی آپ، اتنا اسپیشل دن ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ جمل نے اس کی مہندی لگے ہاتھ تھامتے اسے سہلایا۔ اتنی پریشان تو وہ اپنے لیے نہیں ہوتی تھی جتنی پریشان اس وقت نوریہ کے لیے ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، بھرئی آواز میں کہتے انگلیوں کو پوروں سے اس نے آنکھیں صاف کی۔ اب رونا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جمل نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ چاہ کر بھی وہ کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دل میں کس کس طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہی ہے۔ زاویار نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، کہیں نہ کہیں اس کا یہ ڈر اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ زاویار نے ایک دو مرتبہ ہی اس کے ساتھ نارمل رویہ رکھا تھا اور وہ نارمل رویہ کہیں سے بھی جھوٹ نہیں لگتا تھا، مگر وہ پھر بھی ڈر رہی تھی، وہ خوفزدہ تھی۔ ایسی ہو، سوری میں نے تمہاری کال نہیں دیکھی، چائے بنا رہی تھی میں۔ مومل نے اس کا حال دریافت کرتے معذرت کی تو اپنے سامنے جولری کا بکھیرا ڈال کر بیٹھی۔ رامین نے سر نفی میں ہلایا۔ خیر ہے یار، اور میں ٹھیک ہوں، تم بتا دو دی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ رشمی کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے۔ رامین سلیکٹ کیا نیکلس اور ایئر رنگز سائڈ پر رکھتی باقی کا سامان سمیٹنے لگی۔ ہاں، ان کا بخار نہیں کم ہو رہا، حد سے زیادہ کمزور بھی ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جیولری باکس بند کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میڈیسنز چینج کرنی، کل دوبارہ جائیں گے اور پھر ہی وہ کچھ بتائے گا شاید۔ لاہور لانا پڑے ٹریٹمنٹ کے لیے، یہی بات کہی میں نے بھی ارشمیر سے۔ کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گی، پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے گا تو بہتر ہو جائیں گی۔ گاؤں کی آب و ہوا بھی تو ایسی ہے، لا کر میں جیولری رکھتے اس نے الماری کی دونوں پٹ بند کر دیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب انہیں یہ سب سوٹ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں فی الحال۔ بھائی تو اتنے پریشان ہو گئے رہے تھے کہ میں واپس آ رہا ہوں، میں نے اور پاپا نے منع کر دیا، میں بھی کہنے ہی فنکشن اٹینڈ کر کے واپس چلتے ہیں۔ رامین نے بیڈ سے جولی اٹھا کر ٹیبل پر رکھی اور کمفرٹر طے کرنے لگی۔ چپ کرو تم، کوئی ضرورت نہیں ہے، دی جان پہلی مرتبہ بیمار نہیں ہوئی، بلکہ پہلے تو جب وہ بیمار ہوتی تھی تو میں یہی ہوتی بھی نہیں تھی۔ ابھی تو میں یہاں ہوں ان کا خیال رکھنے کے لیے، بہت ہی کوئی ڈیش عورت ہو تم۔ بات کرواؤ میری دی جان سے۔ رامین نے دانت پیسے اور دی جان سے بات کروانے کو کہا۔ اس کی کل بھی حدیث سے بات ہوئی تھی مگر دی جان سے نہیں۔ دی جان سو رہی کہو تو اماں جی سے بات کروا دوں؟ منہ میں رجب سے چھیڑا تھا، جی نہیں، اس احسان کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف مومن نے کہہ کر لگایا، تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ اماں جان اتنی بری نہیں ہے۔ مومن نے رامین کو لاہور جانے سے پہلے کہی گئی بات یاد کری۔ ہاں تو میں اب بھی یہ بات کہہ رہی ہوں، وہ بری نہیں ہے۔
دونوں کے بیچ مزید ایک دو باتیں ہوئیں اور پھر رامین کو ایک خیال آیا. سنو, دانیال والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ رامین کے سوال پر وہ کچھ چند لمحے خاموش رہی. ہاں, ایسا ویسا کچھ نہیں, نارمل ہے سب. مطلب اس معاملے کو کہاں جانا؟ رامین کی بھووں کے درمیان لکیر ہوئی. کیوں, کیا مطلب؟ رامین کو چھمبے سے سوال کیا. وہ نہیں مان سکتی تھی کہ دانیال نے محمد سے کچھ بات نہیں کی یا پھر ان دونوں کے بیچ سب ویسا ہی ہے. حیران کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں تو مجھے بتاؤ کیا ہوا کیا ہے؟ بات نہیں ہوئی میری اس سے کافی دن سے. وہ دھیمی آواز اور لہجے میں بول رہی تھی. رامین الجھ کر رہ گئی. کیا مطلب, کب سے بات نہیں ہوئی تم دونوں کی؟ رامین نے بیٹھے کونے پر بیٹھتے حیرت سے استفسار کیا. جس دن میں نے تمہیں سب بتایا تھا اس دن اس کی کال آ رہی تھی نا, میں نے اٹینڈ نہیں کی, اور پھر میں نے اسے کال کی مگر اس نے اٹینڈ نہیں کی, اور اس کے بعد سے کال نہیں کی. کال لگتی ہی نہیں, لگ جائے تو وہ اٹینڈ نہیں کرتا. 2 مرتبہ ہی میسج کا رپلائی دیا ہے اس نے. رامین نے بغیر اس کی ساری بات سنی اور اب کی بار آنکھیں حیرت کی جاتی سے کھل گئیں. تم کیا رپلائی دیا اس نے؟ یہی کہ وہ مصروف ہے, اسے وقت ملے گا تو بات کر لے گا. وہ کافی افسردہ لگ رہی تھی, جیسے دانیال کے نظر انداز کرنے پر اس کا دل دکھا, اور یہ تو ظاہر سی بات تھی, وہ کسی پل بھی رو دینے کو تھی. او گاڈ, رامین نے پریشانی سے ماتھا مسلا. اور مجھے اس کی کال آ رہی تھی صبح, اس کو بے اختیار ہی یاد آیا. تو تمہاری بات ہوئی اس سے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا. نہیں, میں نیند میں تھی, میں نے کال کاٹ دی, پھر مجھے خیال نہیں آیا کال بیک کرنے کا. دوسری طرف اس نے گہرا سانس بھرا تھا. اچھا تم پریشان مت ہو, ابھی مجھے کھانا بنانا ہے, ارشمیر کسی کام ٹائم بھی آ جائیں گے, انہیں بھوک لگی ہوگی. رامین بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی. کیا 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 تم کھانا بناؤ گی؟ دوسری جانب وہ تقریباً چلا اٹھی. کھانا ہی ہے عموماً, کشمیر آزاد کرنے کا منصوبہ نہیں. وہ جانتی تھی اس کے لیے کشمیر آزاد کرنے کا منصوبہ ہی تھا, مگر کچھ نہ کچھ تو وہ بنا ہی لے گی. بہن تمہیں انڈا بھی بنانا آتا ہے رومی؟ مومل کے کہنے پر رامین کا بستر چلے سے گولی سے اڑا دے. بھاڑ میں جاؤ تو مومل, اس نے کلرس کے کہنے پر مومل نے کہکا لگا کر ہنسی. اچھا بتاؤ تو کیا بناؤ گی؟ ہنسی دباتے اس نے ہنس دبا کے. دیکھتی ہوں یار, اچھا اب دفعہ ہو جاؤ ورنہ تم نے مجھے کام نہیں کرنے دینا. کہتے ساتھ ہی اس نے کال منقطع کی اور یوٹیوب کھول کے کوئی ریسیپی سرچ کرنے لگی, جبکہ ذہن میں ارشمیر کی صبح سے کہی بات گھوم رہی تھی. راتوں کرتا ہوں میں تم سے ہمارے بارے میں بات. اس نے کمرے میں داخل ہوتے یہاں وہاں نظر دوڑائی تو وہ وہاں نہیں تھی. اس نے جوڑے کا بھاری دوپٹہ بیڈ پر ہی پڑا تھا. ارشمیر نے چہرہ موڑ کر لاؤنج میں دیکھا تو وہ وہاں بھی نہ تھی, شاید دوسرے کمرے میں ہو. سوچتا ہوا وہ بیڈ کی جانب بڑھا. نظریں سائڈ ٹیبل پر تھی جہاں سے اس کی گھڑی غائب تھی. اس نے بیڈ کی دوسری طرف پڑی سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی تو وہاں بھی سوائے رامین کے فون اور لیمپ کے کچھ نہیں تھا. ارشمیر نے اپنے کل کے اتارے گئے کرتوں کی دونوں جیبیں چیک کی, مگر وہ بھی خالی تھیں. اس سے پہلے وہ مزید تلاشی کردہ رامین کمرے میں داخل ہوئی. واش روم کے دروازے کے پاس کھڑا ارشمیر نے فوراً ہی اس کی جانب دیکھا. ہلکے نیلے رنگ کے پیروں تک چھوتا انارکلی فراک, جس پر خوبصورت سی گولڈن ایمبرائڈری اور موتیوں سے کام ہو رکھے تھے, اور اس پر بلاک کا جچ رہا تھا. ایک بازو پر اپنے اتارے گئے کپڑے ڈالے, مناسب سے میک اپ, کھلے بال اور دوپٹے سے نظر. وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو ارشمیر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا. رامین نے ایک نظر اسے دیکھا, پھر صوفے کی جانب بڑھی اور اپنے کپڑے صوفے پر رکھے. اس کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے. رامین نے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھا تو وہ ٹکور اسی کو دیکھ رہا تھا. وہ اس کی نظروں سے گڑبڑائی, نروسنس کا شکار ہوئی تھی. اس نے نظریں چراتے تو اپنا دوپٹہ بیڈ پر پڑا نظر آیا. خود پر نالت بھیجتی وہ بیڈ کی جانب بڑھی. کیا ہوا؟ دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر رکھتے اس نے سوال کیا تھا. میری واچ نہیں مل رہی. رامین نے اس کو اپنی جانب آتا محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا. آپ نے پہنی تھی وہ؟ رامین نے مومل سے بات کرتے ہوئے اس کی واچ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھی تھی کہ شاید وہ آج نہیں پہنے گا. ہاں پہنی تو تھی. اس کی نظروں پر رامین نے گہرا سانس بھرتے گھبراہٹ پر قابو رکھنے کی کوشش کی, اور وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر تھا. میں نے دراز میں رکھ دی ہے, میں دیتی ہوں, کہتی وہ فوراً ہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ایک دروازہ کھولتے اس نے گھڑی نکالی اور ارشمیر کو دکھائی. وہ بیڈ کے پاس سے چلتا اس کے پاس آیا. رامین کو لگا وہ اس کے ہاتھ سے گھڑی لے گا, لیکن اس نے کلائی سامنے کی. اسے کلائی آگے کرتا دیکھ کر رامین نے گھنی پلکوں کی جھالر اٹھاتے اسے دیکھا. مسکراہٹ دباتی وہ دوبارہ چہرہ جھکا گئی اور آنکھوں میں ہاتھ میں پکڑی گھڑی ارشمیر کی کلائی میں ڈالی. اتنی دیر لگے گی تمہیں؟ ارشمیر نے گھڑی میں وقت دیکھتے سوال کیا, اور اب اس کی جانب پشت کیے وہ چوڑیاں پہن رہی تھی. اس نے رامین کے کندھے پر پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرنے سے خود کو باز رکھا. تھوڑی سی زیادہ. رامین نے شیشے میں اپنے پیچھے اس کے عکس دیکھتے کہا. 20 منٹ ہے تمہارے پاس, کہتا ہوا باہر چلا گیا. وہ دیکھ سکتا تھا نہ تو اس نے ابھی تک بال بنائے تھے اور نہ جویلری پہنی تھی, اور ہونٹوں سے سرخی بھی غائب تھی. رامین نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور دوسرے ہاتھ میں چوڑیاں پہننے لگی. بالوں کو اسٹریٹ کر چکی تھی وہ, انہیں بس کھلا چھوڑنا تھا. وہ 20 منٹ کافی تھے اس کے لیے.
وہ برائڈل روم میں بیٹھی اس وقت بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے نوریہ اور جمل کو ڈرائیور پارلر سے پک کر کے لایا تھا، اور تب سے ہی نوریہ کو ریلیکس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، مگر نوریہ کو پینک اٹیک ہو رہا تھا۔ خشک آنکھوں میں آنسو اٹکے تھے، ہاتھوں کی لرزش آپے سے باہر ہو رہی تھی اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں وزا تھی۔ نوریہ میری جان، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں میری طرف، کیا ہوا؟ اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں آپ؟ حالت دیکھیں اپنی۔ جمل نے اس کی مہندی لگا ہاتھ چلاتے اسے نارمل کرنے کی کوشش، مگر یہ کوشش تو وہ پچھلے 20 منٹ سے کر رہی تھی۔ نوریہ پانی پیو۔ جمل نے قریب رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی اسٹرا نوریہ کے لبوں سے لگائی تو وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی۔ اس دوران جمل نے اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کیا۔ تبھی برائڈل روم کا دروازہ نوک کیا اور دروازہ اندر داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی جمل کے ہوٹل میں مسکراہٹ، شکر ہے کوئی تو آیا۔ یہ دیکھیں نوریہ کتنی پینک ہو رہی ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر اب تو مجھے بھی کچھ ہو رہا ہے۔ میری بات ہی نہیں سن رہی، بلا وجہ اپنی طبیعت خراب کریں گی۔ عین وقت پر جمل نوریہ کے پاس سے اٹھی تو آمن نے نوریہ کو جھکے سر کو دیکھا اور پھر اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو۔ ہلکا سانس بھرتا وہ جمل کی چھوڑی جگہ پر بیٹھا، مگر ذرا فاصلے پر۔ نوریہ سب ٹھیک ہے؟ اتنی انزائٹی کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ ریلیکس ہو جاؤ، صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں ہی جانا ہے تم نے، آمن نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر وہ خاموش رہی اور اپنی مغروطی انگلیاں مروڑ کر رہ گئی۔ ان ہاتھوں کو تو چھوڑ دو، کہتے ساتھ آمن اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور جمل کے ماتھے پر بل پڑا۔ اب اس کے ارقالود ہاتھوں کو ہلکا ہلکا سہلا رہا تھا۔ وہ فوراً آگے ہوتی ہوئی اس نوریہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی اپنے ہاتھوں میں دبا گئی۔ آمن نے بے ساختہ ہی اس کی جانب دیکھا، جس کے گلابی چہرے پر خفا خفا سا تاثر تھا۔ وہ اس سے بہت اٹیچ ہوتی جا رہی تھی اور آمن کو کسی طرح یہ روکنا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ ایسا نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اسے جمل کی اٹیچمنٹ بری نہیں لگ رہی تھی، مگر یہ ٹھیک بھی نہیں تھا۔ وہ 27 سالہ مرد میں چور ذہنیت رکھتا تھا، مگر جمل نہیں۔ اس کا فون رنگ ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ فون کہاں ہے تمہارا؟ میں کچھ دیر بعد تمہیں کال کروں گا، تب تک اس کا دھیان بٹاؤ، کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ عرش وہ لاؤنج میں یہاں سے وہاں ٹہلتا اس کا منتظر، جب کمرے میں آنے والی رامین کی آواز پر اس نے قدم روکے۔ اس نے فوراً ہی دروازے کی جانب دیکھا، وہ اسے بلا رہی تھی، وہ اسے دوبارہ عرش کہہ رہی تھی، عرش اندر آئے، مجھ سے لاک نہیں بند ہو رہا۔ اب کی بار وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی جھمکا بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارشمیر اس کی جانب آیا، یہ بند کر دے، اس کا لاک سخت ہے بہت۔ اس نے جو بڑی ہمت کر کے ارشمیر کو بلایا ہی لیا تھا، اس سے اپنے پیچھے محسوس کرتی گھبرائی، چھوڑو، دکھاؤ مجھے۔ ارشمیر کے کہنے پر اس نے دونوں ہاتھ نیچے کر لیا۔ ارشمیر نے تعصب سے اسے سرخ ہوتے کان کو دیکھا۔ تم یہ نہیں پہن رہی، کہتے ساتھ اسے بند کرنے کے بجائے جھمکا اتار کر سامنے ٹیبل پر رکھا۔ رامین نے ذرا سا پلٹ کر اسے دیکھا، وہ پوری نہیں پلٹ سکتی تھی، وہ پیچھے ہی کھڑا تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ بھاری ہیں یہ بہت، تم کچھ اور دیکھ لو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں کچھ اور ڈھونڈنے لگ جاؤں۔ رامین نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کے ڈریس کے ساتھ بھی یہی جھمکے اچھے لگ رہے تھے۔ ارشمیر بغیر کچھ کہے الماری کی جانب جولری باکس اٹھایا، اسے کھول کر بیڈ پر بیٹھا۔ رامین نے ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ چند لمحے بعد ایک ایئرنگ سیٹ نکال کر رامین کو دیکھنے لگا، جسے اندازہ لگا رہا ہو کہ یہ ایئرنگ اس کے ڈریس کے ساتھ اچھے لگیں گے بھی یا نہیں۔ پھر جولری باکس بند کرتا وہ اس کی جانب آیا اور ایئرنگز اس کو تھما، یہ پہن لو۔ رامین نے ایک نظر ہاتھ پر رکھے ایئرنگز کو دیکھا اور پھر ارشمیر کو۔ یہ ایئرنگز بھی اچھے تھے اور ڈریس کے ساتھ میچ بھی ہوئی، مگر اسے دوسرے زیادہ اچھے لگے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر۔ ارشمیر کمرے سے باہر جانے لگا، جب وہ ایک بار پھر اسے پکار بیٹھی، عرش پہنا دے، وہ خود پہن سکتی تھی کیونکہ اس کا لاک نہیں تھا، مگر یہ کام ارشمیر سے کروانا چاہتی تھی۔ ارشمیر رکا تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پلٹ کر واپس اس کے پاس آیا۔ اس نے رامین کے ہاتھوں سے ایئرنگز لیے اور اسے پہنانے لگا۔ اس کے مہنگے کولون کی خوشبو اپنی گردن پر لگتا اس کا ہاتھ کانوں کو چھوتی انگلیاں۔ وہ اتنا قریب تھا کہ رامین تھوڑی سی بھی آگے ہوتی تو اس کے درمیان فاصلہ باقی نہ رہتا۔ وہ آگے ہونا چاہتی تھی، اس کے سینے سے سر رکھتے ہوئے اس کی دھڑکن سننا چاہتی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی جیسے اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، بے ترتیب ہوئی تھی، ارشمیر کی بھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کانوں میں ایئرنگز پہنتے ارشمیر نے اس کا رخ شیشے کی جانب کیا تو خیالات کے چنگل سے باہر نکلی۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، کان میں لٹکتے ایئرنگز کو دیکھا اور پھر ارشمیر کو، جس کی نظر اس کے پیچھے گلے پر ڈلی ڈوری والے ٹسل پر تھی۔ اگلے ہی پل ارشمیر نے اس کے بال اکٹھے کرتے اسے کندھے پر رکھے، اب وہ ہاتھ بڑھاتا اس ڈوری کو باندھ رہا تھا۔ رامین نے ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اپنی گھبراہٹ چھپائی، مگر اصل جان تو تب نکلی جب اسے گردن پر نرم گرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر
شیشے میں اشمیر کے عکس کو دیکھا جو اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اتنی محبت سے کیوں نام لیتی ہو میرا؟ سرگوشی نما آواز میں کہتا وہ دوبارہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ گیا تو رامین سانس رک گئی۔ کیا اس کی آواز اس کے انداز سے بھی اشمیر کے لیے جھلکتی تھی؟ اتنی کہ وہ محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے اچانک ہی کمرہ چھوٹا لگنے لگا۔ بولو۔ اشمیر نے اس کی خاموشی بری لگی۔ پتہ نہیں، وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکی کہ اسے محبت تھی۔ وہ تبھی اس کا نام محبت سے لیتی تھی، بلکہ اشمیر کے لیے تو اس کا لہجہ خود بخود ہی محبت میں بھیگ جاتا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پر رامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کی گرم سانسیں گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ رامین کو اپنی سانس بھاری ہوتی محسوس ہوا۔ بار بار اپنی جانب متوجہ کرتی ہوں، مجھے مجبور کر رہی ہو میں بھول جاؤں ہمارا نکاح کن شرائط پر ہوا تھا۔ گھمبیر لہجے میں کہتا الفاظ اتنے ہی تپش لیے تھے جتنی اس کی آنکھیں گہرائی سے اس کی گردن کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ رومی نے بے ساختہ ہی تھوکنے کے پل کے عارضوں پر گراتی نگاہیں چرا گئی۔ تو بھول جائیں آپ، صرف یہ یاد رکھیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں میں آپ کی۔ کیسے بنی یہ یاد کرنا ضروری نہیں۔ اپنی کانپتی آواز کو نارمل رکھنے کی اسے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ناکام ٹھہری اور اشمیر بس اس کے الفاظ پر غور کرتا رہ گیا۔ وہ صرف الفاظ نہیں تھے، اس کے پیچھے چھپا مطلب ڈوب جانے جیسی گہرائی لیے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحے بعد پیچھے ہٹا تو رامین نے گہرا سانس کھینچا۔ اشمیر نے نوٹ کیا تھا کہ کیسے وہ اس کے قریب آنے پر ہی بہت عجیب کیفیت کا شکار ہوتی تھی، اور وہ سوچ کر رہ گیا تھا کہ آج رات جو سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ کیے ہوتا ہے اسے ارادوں پہ پورا اترنے بھی دے گی۔ وہ 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اس کے چہرے پر آئے رنگوں پر نظر ڈالتا وہ باہر چلا گیا۔